سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تعلیم 3 طرح کی ہوتی ہے: ڈگری کے لیے، عملی زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے. ہمارے ادارے، ہمارے تعلیمی ادارے ہمیں جو تعلیم دیتے ہیں 14 15 16 18 یا 20 سال، وہ دراصل صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا دیتے ہیں. اس کاغذ کا ٹکڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 10 15 یا 20 سال اس ادارے میں گزارے ہیں. That's it. یہ تعلیم ہمیں عملی زندگی گزارنے کا فن نہیں سکھاتی. پرابلم سالونگ سکلز، مینجمنٹ سکلز، لیڈرشپ سکلز، ہم ان سے بے بہرا ہیں. اور تیسری تعلیم آخرت کے لیے، کہ اس دنیا کو، اس زندگی کو کیسے گزارا جائے کہ اس دنیا کی خوشگواریاں اور آخرت کی کامرانیاں دونوں ہمارا مقدر ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ہم کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں کیا وہ جدید دور کے جدید تقاضوں کو پورا کر رہی ہے یا نہیں؟ غالباً میرے خیال میں نہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سینکڑوں سالوں سے ہم ایک کہانی، ہمارے آباء و اجداد اور ان کے آباء و اجداد ایک کہانی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کچھوے اور خرگوش کی کہانی. میں اس کہانی کو آپ کے سامنے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے گی. کہا جاتا ہے کہ ایک جنگل میں کچھوے اور خرگوش کی تو تکار آپس میں بڑھی، تو دونوں نے آپس میں ریس لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ کون کامیاب اور تیز رفتار ہے. دوڑ شروع ہوئی. خرگوش بہت تیز بھاگا اور کئی فرلانگ آگے جا کر جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھوے کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا. اس نے سوچا کہ ریسٹ کر لیا جائے. وہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا. ہوا چل رہی تھی، اسے نیند آئی اور وہ نیند کے ہاتھوں مغلوب ہو کر سو گیا. چند گھنٹوں کے بعد رینگتا کچھوا وہاں سے گزرا. اس نے سوتے ہوئے خرگوش کو وہاں دیکھا، لیکن منزل کی جانب اپنا سفر جاری رکھا اور نشان منزل تک بآسانی پہنچ گیا. جب خرگوش سو کر اٹھا تو اس کے پاس کفے افسوس ملنے کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا. ہمیں اس کہانی کا مورل یہ بتایا گیا، اس کہانی کا سبق یا اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. آہستہ رہو اور مستقل مزاج ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں. یہ وہ کہانی ہے جو ہم کئی نسلوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج میں آپ کو اسی کہانی کا ایک نیو ایڈیشن بتانا چاہتا ہوں، اور آپ بتائیے گا کہ آج کی ہدایت کے مطابق، آج کے حالات کے مطابق یہ کہانی درست ہے، یہ جو اب بتانے جا رہا ہوں یہ درست ہے. نئی کہانی کے مطابق کچھوے خرگوش کی ریس ہوئی. پہلی کہانی کے عین مطابق خرگوش سو گیا اور کچھوا جیت گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. جب خرگوش سو کر اٹھا اور اس نے اپنی شکست کا تجزیہ کیا، اس نے سوچا کہ میرے پاس تو خطادات صلاحیتیں تھیں، تیز رفتاری، سبک رفتاری، اس کے باوجود میں کچھوے جیسے سست رفتار سے کیسے ہار گیا. جب اس نے اپنی شکست کا تجزیہ کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ صرف حد سے بڑے ہوئے بے جا اعتماد اور لاپرواہی نے اسے شکست دی ہے. اس نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں آئندہ سے لاپرواہی، سستی اور بے جا اعتماد کا مظاہرہ نہیں کروں گا. اس کے بعد اس نے ری میچ کے لیے دوبارہ کچھوے کو چیلنج کیا اور کچھوے کو یہ بات ماننا ہی پڑی. ریس دوبارہ شروع ہوئی. خرگوش کی کمٹمنٹ تھی اپنے ساتھ، تو بغیر رکے بھاگا، بہت تیز بھاگا اور منزل پر پہنچ کر دم لیا اور اس نے کچھوے کو کئی میل کے مارجن سے ہرا دیا. مورل آف دا اسٹوری: فاسٹ اینڈ پرسسٹنٹ ول آلویز بیٹ دا سلو. تیز رفتار اور مستقل مزاج ہمیشہ آہستہ رہو اور سست رفتار کو شکست دیں گے. لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. اب کچھوا بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ خرگوش نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا، اب مجھے ساری زندگی شکست کا داغ ماتھے پر لے کر جینا پڑے گا. میں جنگل میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ اس نے بہت سوچا. ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی. اس نے خرگوش کو ری میچ کے لیے چیلنج کیا. خرگوش اپنی کامیابی کے بعد، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بعد بہت پورا اعتماد تھا. اس نے چیلنج قبول کر لیا. کچھوے نے کہا لیکن ایک شرط ہے، اس دفعہ ہم شمال کی بجائے جنوب کی سمت دوڑیں گے اور فاصلہ ہوگا 5 میل. خرگوش نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، شمال کی طرف دوڑیں یا جنوب کی طرف؟ دوڑ شروع ہوئی. خرگوش بھاگا، بہت تیز بھاگا اور بغیر رکے بھاگا. اپنے آپ سے کی گئی کمٹمنٹ کہ میں منزل پر پہنچنے سے پہلے سانس نہیں لوں گا، وہ دوڑتا رہا. لیکن 4 میل کے بعد آگے دریا آ گیا اور پل ٹوٹا ہوا تھا. وننگ پوسٹ، نشان منزل، دریا کے پرلی طرف تھی. اب خرگوش پریشان اور ہراساں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے لاپرواہی، سستی، کاہلی، کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا. اس کے باوجود یہ تقدیر نے مجھے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا، میری ساری محنت اکارت، میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ 2-2.5 گھنٹے اسی کشمکش میں وہاں ٹہلتا رہا کہ رینگتا کچھوا وہاں پہنچا. اس نے طنزیہ نظروں سے خرگوش کو دیکھا، پانی میں اترا اور دریا کے پرلی طرف پہنچ گیا.
Once again, he was undisputed champion. What's moral of the story? Number 1, first identify your area of excellence, then select your playing ground. सबसे पहले अपनी सलाहियतों को पहचानिए. हर इंसान में अल्लाह ताला ने कुछ खास रखा है. अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर झांक कर देखिए आपके अंदर वो क्या खास चीज है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, जिसमें आप अरूज पर जा सकते हैं, जिसमें आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं. अपनी उस सलाहियत को पहचानने के बाद उस सलाहियत से मुतलका मैदान अमल में उतरिए, तब कामयाबी आपकी मुंतज़िर होगी. लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई. 2-3 मरतबा की रेस के बाद कछुए और खरगोश की आपस में दोस्ती हो गई. एक दिन दोनों बैठे गपशप कर रहे थे कि दोनों ने अंदाजा किया कि लास्ट रेस जो इन्होंने रन की है इसे और बेहतर तरीके से रन किया जा सकता था. अब इन दोनों दोस्तों ने दोबारा दौड़ने का फैसला किया, लेकिन इस मरतबा फैसला यह किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि रास्ते की तवालत, रास्ते की मुश्किलात, नामसाद हालात और मुश्किलात से करेंगे. हम बतौर टीम भागेंगे और हमारा मुखालिफ रास्ता होगा. अब दोनों टीम बन गए. सबसे पहले खरगोश ने कछुए को अपनी कमर पर सवार किया और वो दरिया तक ले गया उसे. दरिया पर पहुंच के पोजीशन चेंज हुई, कछुआ नीचे, खरगोश ऊपर. दरिया का पानी यूं क्रॉस किया. इस तरह दोनों बासानी और पहले की निस्बत बहुत जल्द मंजिल तक पहुंच गए. मॉरल ऑफ द स्टोरी. नंबर 1, टीम वर्क विल ऑलवेज बीट इंडिविजुअल परफॉर्मर्स. इज्तिमाई अमल हमेशा कामयाबी के करीब तर होता है. नंबर 2, लेट द एक्सपर्ट्स टू देयर जॉब. जो जिस चीज का माहिर है उसे वो काम करने दिया जाए. नंबर 3, कछुआ हो या खरगोश, दोनों ने बार बार की शिकस्त से हिम्मत नहीं हारी. अपनी शिकस्त का तज्जिया किया, आने वाले हालात का जायजा लिया और उसके बाद मैदान अमल में उतरे और हतमी फतह तक दोनों चैन से नहीं बैठे. अब फैसला आपके हाथ में है. जो कहानियां, जो सिलेबस हमें आज तक पढ़ाया जा रहा है कछुए खरगोश का, वो बेहतर है या जो आज आपके सामने डिस्क्लोज किया गया ये बेहतर है? हमारी तालीम हमें क्या दे रही है और हमें क्या लेना है? हमें सीखना चाहिए अंदाज़े हुक्मरानी, हमें सीखने चाहिए मैनेजमेंट स्किल्स, हमें सीखने चाहिए लीडरशिप स्किल्स, हमें सीखने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमें चाहिए टीम बिल्डिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स. मगर हम क्या सीख रहे हैं, यह हमें क्या सिखाया जा रहा है? अफसोस, गुलामी, अंदाज़े गुलामी. हम ये सीख रहे हैं कि एक बेहतरीन गुलाम कैसे बना जाए. इसकी मिसाल देता हूं.